اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، ماہ صیام کی پرنور ساعتیں ہیں، جہنم سے آزادی کا، نجات کا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام جو کہ نعمت افطار کا فیمیل سیگمنٹ ہے، ماہ مقدس اور خواتین، اور میں ہوں سیدہ ندا نسیم کاظمی۔ ناظرین، آج جس ہستی پہ ہم کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں، ان کا آج یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ داماد رسول ہیں، آپ رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ علم، حلم، کردار، گفتار، شجاعت، صداقت، ولایت میں وہ مقام، وہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ ہر بلندی پستی معلوم ہوتی ہے، اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو ان کے شایان شان ان کی تعریف و توصیف بیان کر سکیں۔ الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور ہستی بہت بڑی ہے۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی عمدہ احادیث آپ کی شان میں وارد ہوئی ہیں عمدہ اسناد کے ساتھ، وہ کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے رفیق ہیں کہ جو کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے، کہ جنہوں نے سب سے پہلے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا۔ آپ وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات اپنے بستر پہ لٹا کے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہیں، ان کے چچا زاد بھائی ہیں، اپنی بیٹی شہزادی کونین کو جن کے نکاح میں دیا، آپ وہ ہیں، آپ ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، آج آپ کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گی میری، آپ کی، ہم سب کی پسندیدہ اسکالر، کئی دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں، جدا گانا آپ کا انداز تکلم ہے، سباحت رمضان سیالوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ جو ہماری دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ مجھے بہت پسند ہیں اور آپ سب بھی انہیں میرے ساتھ دین اور خواتین میں دیکھتے ہیں، اس کا ایک مستقل حصہ ہیں آپ، لیکن آج ماہ مقدس اور خواتین میں ہمارے ساتھ ہیں اور بہت اچھا بولتی ہیں، پورے مطالعے کے ساتھ آتی ہیں، عالمہ انیلا فتح۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ ناظرین، جو مہمان ثنا ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے، اور اتنی پیاری پیاری جب میں صورتیں دیکھتی ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، لیکن جب میں ان کی آوازیں سنتی ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ امتیاز آپا کہتی ہیں کہ لہرا بہرا ہو جاتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو بہت نوازا ہے۔ آج جو میرے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ ہیں نورین فائز۔ سلام عرض کرتے ہیں انہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ ہم حمدیہ کلام سے آغاز ضرور۔ اللہ 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 اللہ، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عظیم ہے، اللہ 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 اللہ، تو ہی رازق، تو ہی مالک، تو ہی سب کی آس ہے، مولا
सहारा, तू ही कौनो मकाम है। अल्लाह 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 अल्लाह। तू ही ज़ाहिर तू ही बातिन, ऊंची तेरी शान है मौला, ऊंची तेरी शान है, ऊंची तेरी शान है। तू वली है तू ही वाली, तू ही सबकी आन है मौला, तू ही सबकी आन है, तू ही सबकी आन है। रखना अपनी पनाह में तू, रखना अपनी पनाह में तू, तू ही रब्बे जलील है। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह, तबारकिल्लाह। हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और आलिमा सबाहत रमज़ान सयालवी आपसे ओपन करेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट को, सवालात के सिलसिले को। मुझे ये बताइए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं, कब और किन मौक़ों पर या किस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद पर लब्बैक कहा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मौजू हस्बे मौक़ा, सुभानअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मौका मिला। इसमें कुछ रिवायात हैं जिनमें इख्तिलाफ़ है। एक रिवायत में अबू याला रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि ख़ुद अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस दिन वही नाजिल हुई, पीर के दिन, उससे अगले दिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, ये तारीख़ुल खुलफ़ा और तबक़ात में दोनों में मौजूद है। ठीक। एक रिवायत ये भी मिलती है कि आपने 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। एक रिवायत ये भी है कि अबू तालिब ने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करते हुए देखा, तो आपने पूछा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए चचा, ये अम्बिया और फ़रिश्तों का तरीक़ा है और यही अल्लाह का पसंदीदा दीन का शियार है। तो जब आपने ये जवाब सुना तो आपने अपने बेटे से यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि अपने भाई के साथ यानी अमज़ाद के साथ रहो, ये तुम्हें गुमराह नहीं होने देंगे। अच्छा, ये 3 मुख्तलिफ रिवायात हैं। मैं समझती हूँ इसकी तत्बीक होनी चाहिए। सही। अगर 13 साल की उम्र में किया यानी 3 साल हो चुके थे वही को, तो उसके दौरान बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तो फिर आप अव्वल मुस्लिमीन में से नहीं होंगे। तो तदबीक ये होगी कि उस वक्त जब आपने इस्लाम कबूल किया, जब आप 10 साल के थे, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे 30 साल छोटे थे। सही। तो इस तरह 10 साल की उम्र में जब वही नाजिल हुई और आपने कबूल फरमाया तो उसका इजहार नहीं किया। अब छुप कर इबादत करते थे, वालिद मोहतरम से वो बात छुपी नहीं, उन्होंने देख लिया, तो ये वाक़या इसकी तस्दीक करता है कि वो भी सच्चा है। तीसरी ये बात है कि 3 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ओपन ऐलान नबूवत फरमा दीजिए और ख़ानदान वालों को जमा कीजिए, उनकी दावत कीजिए और उन्हें तौहीद की दावत दीजिए। ठीक। तो उस मौके पर जब आपने तौहीद की दावत दी ख़ानदान वालों को जमा करके, तो उनमें से सबसे कमसिन और छोटे
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کھڑے ہو کر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا علم بلند کیا تھا اور اعلان کیا تھا. تو یہ تینوں روایات اپنی جگہ برحق ہیں اور آپ اول المسلمین یعنی اول مسلمانوں سے ہیں اور آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کر کے ماشاءاللہ سلامت رہیے. بہت پیاری گفتگو. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. قربان جائیں ایسی پیاری ہستیوں پر، شخصیات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کو کہ جو اتنے عظیم المرتبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. ہم بات کر رہے ہیں سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ہمارے ساتھ عالمہ صباحت رمضان سیالوی یہاں تشریف فرما ہے اور جو دوسری مہمان اسکالر ہیں وہ ہیں عالمہ انیلا فتح ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورین فائز. عالمہ انیلا فتح آپ کی سمت آ رہی ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی قربت، آپ کی دوستی، آپ کی رفاقت کا کیا احوال ہے اور آپ کتنی محبت فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرامی. سبحان اللہ. ہزار جان گرامی فدائے نام علی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ولایت، سلطان اولیاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب بھائی، جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مواخاتی بھائی بنایا، شب ہجرت اپنے بستر پر لیٹایا، جن کی خاطر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو پلٹا دیا. شاعر کیا خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ عبادت دیکھنا تجھ کو ٹھہر جائے شریعت میں، مقام عصر پر خورشید تیری چاہت پلٹے تیری چاہت میں. مقام عصر پر خورشید پلٹے تیری چاہت میں، غدیر خم سے پوچھے مرتبہ کوئی تیرے قد کا. غدیر خم سے پوچھے مرتبہ کوئی تیرے قد کا، سند ٹھہرا تجھے مولا بنا دینا محمد کا. یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن اور علی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے تو میں نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہ سرکار نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مواخاتی بھائی اپنا بنایا اور شب ہجرت آپ کو اپنے بستر پہ لٹایا، آپ کی شان اور مقام اور مرتبہ اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ سرکار حضرت علی سے کتنی محبت کرتے تھے. آپ کی مقام اور شان یہی آپ کے آغاز سے ہی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ انت منی و انا منک، کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. تو حضرت علی شیر خدا نوجوان نے جنت کے سردار ان کے والد گرامی ہیں. یعنی یہ تو قربت کی انتہا ہے نا کہ آپ کہہ دیں میں ان سے ہوں وہ مجھ سے ہیں. کیا بات ہے. یعنی نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی. اور جب مقام آتا ہے آیت مباہلہ جب نازل ہوتی ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو لے آؤ اور میں اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں، تو ان میں پنجتن پاک میں بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. یعنی آپ کا مقام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ہر لمحہ ہر وقت حضرت علی شیر خدا کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. ہر غزوے میں حضرت علی شیر خدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے. عشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں، غزوہ بدر کے اصحاب میں آپ شامل ہیں، غزوہ خیبر میں آپ شامل ہیں. کوئی لمحہ کوئی مقام ایسا نہیں آیا کہ جب آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائی اختیار کی. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ شب ہجرت مجھے جتنی اچھی نیند آئی کبھی اتنی اچھی نیند نہیں آئی کہ مجھے پتا تھا سرکار نے فرمایا کہ صبح میں حیات ہوں گا، مجھے اس بات کا یقین تھا. تو یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے نام سے جن کی جو زاہد بھی ہیں، عابد بھی ہیں، شجاعت و بہادری میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے.
وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور محبت صاف واضح ہے کہ آپ نے اپنی پیاری اور اپنی سب سے محبوب بیٹی کے لیے حضرت علی شیر خدا کا انتخاب کیا. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. آج حضرت علی شیر خدا کی سیرت ہاں. ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے. جو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے کہ ہم کمی یا زیادتی کرتے ہیں, اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور حضرت علی کے ذکر کی خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے. کیا پیاری بات. سبحان اللہ. عالمہ صباحت, مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے اقوال کی بات ہوئی تو یہ ایک بہت پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ جو شہر علم کے حوالے سے بتلائیے گا کہ کیا فضیلت ہے, اگر آپ اس حدیث کے تعلق سے بتائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے تعلق سے. سبحان اللہ, کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کا سرچشمہ ہیں اور علم ہدایت ہر ایک کا منبع ہیں. اور آپ فرماتے ایک جگہ تو یہ کہا کہ انا مدینۃ العلم, اور ایک روایت میں موجود ہے انا دار الحکمہ, یعنی میں دار الحکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. تو یہ جو حدیث ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شخصیت کو اجاگر کرتی ہے. اچھا. اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں اس قابل نہیں پتا کہ میں فیصلے کر پاؤں, یعنی آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں, تعینات فرما رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا یا اللہ اس سینے کو روشن فرما دے اور اس زبان کو تاثیر دے دے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, کہ وہ اس ذات کی قسم جو تخم سے درخت کو پیدا فرماتا ہے, اس دن سے مجھے کبھی کسی فیصلے میں تردد نہیں ہوا. جبکہ وہ ان کی عاجزی اور انکساری تھی اس وقت. جی ہاں, وہ کسر نفسی تھی. وہ کسر نفسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینا تھا. کیا بات ہے. یہ خوبصورتی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کے بعد سے آپ نے کسی فیصلے میں کبھی کوئی شک و شبہ نہ پایا. اور پھر کیا اعلیٰ مطلب آپ کی شخصیت کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں علی کی غیر موجودگی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی فیصلہ ایسا نہ کر بیٹھوں. تو آپ کی مطلب یہ کہ ذات سے وہ بھی فیض اٹھایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم 7 قراتوں پر نازل ہوا اور قرآن کریم کے ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے واقف ہیں. سبحان اللہ. پھر ایک ایسی بھی رات گزری کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کی با پر گفتگو فرمانا شروع کی. اچھا. اور پوری رات بیت گئی. صحیح. اور اس کے اوپر آپ اس کے فضائل بیان کرتے رہے. اور جب ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ کاش یہ مزید طویل ہوتی تو میں اس کی مزید وضاحت کرتا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صرف یہ تو بسم اللہ کی با کے اوپر ہے, خدا کی قسم اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں اور اس کی وضاحت کروں تو 70 اونٹ اس کی کتابوں سے لاد دیے جائیں تب بھی اس کی مکمل طور پہ وضاحت نہ ہو پائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ آپ کا علم و کمال. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سنت کے علم میں علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. سبحان یہ آپ کا علم و فضل ہے جو میں نے مختلف احادیث کے ذریعے اور پھر جو آپ کی پر حکمت باتیں ہیں جو اقوال آج مطلب ہم پڑھتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں کچھ ایسے اقوال بھی ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیے جاتے ہیں جبکہ وہ ان کے نہیں ہیں. تحقیق کرنا ضروری ہے. جی ہاں, تحقیق کرنا ضروری ہے. بے شک ہم فارورڈ کر دیتے ہیں نا, آیا ہم نے فارورڈ کر دیا. بے شمار پر حکمت باتیں آپ نے بالکل کہی ہیں, لیکن بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو عوام الناس سے ان کی طرف منسوخ کر دی ہیں. تو ان کی کریکشن اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ان کے علم فیض سے فیض اٹھائیں اور جانیں. ٹھیک ہے ناظرین, ہم جان رہے تھے علم کے باب میں حضرت علی کی فضیلت. ابھی اس وقت پروگرام میں ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں اور اس بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, آج 21واں روزہ ہے, 21 رمضان المبارک ہے اور ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کیونکہ آج یوم شہادت مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے. تو آج ہم آپ ہی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور آج ذکر کیا جا رہا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت
مبارکہ پر. اور جو اسکالرز موجود ہیں وہ ہیں عالمہ صباحت رمضان سیالوی صاحبہ, عالمہ انیلا فتح. لیکن اس سیگمنٹ میں میں چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کی جائے. ہمارے ساتھ محترمہ نورین فائز بھی موجود ہیں, ان کی خوبصورت آواز سے اپنی سماعتوں کو مزین کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد مصطفیٰ, 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 یا محمد مصطفیٰ. ہے ثنائے رب اکبر یا محمد مصطفیٰ, ہے ثنائے رب اکبر یا محمد مصطفیٰ. ہر وظیفے سے ہے بہتر یا محمد مصطفیٰ, ہر وظیفے سے ہے بہتر یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ. آپ کا در ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ, آپ کا در ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ, آپ کا در ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ. حشر تک دیکھوں یہ منظر یا محمد مصطفیٰ, حشر تک دیکھوں یہ منظر یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ. حسن آئینہ کہوں یا آپ کو عکس جمال, حسن آئینہ کہوں یا آپ کو عکس جمال, حسن آئینہ کہوں یا آپ کو عکس جمال. دونوں عالم میں برابر یا محمد مصطفیٰ, دونوں عالم میں برابر یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ. خانہ کعبہ ہے محور اہل ایمان کے لیے, خانہ کعبہ ہے محور اہل ایمان کے لیے, خانہ کعبہ ہے محور اہل ایمان کے لیے. آپ ہے کعبے کا محور یا محمد مصطفیٰ, آپ ہے کعبے کا محور یا محمد مصطفیٰ, 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 یا محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ.
عالمہ انیلا فتح آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بتائیے کہ کیسی ہے آپ کی زاہدانہ شان؟ آپ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی زینت سے مزین کیا کہ اللہ رب العزت کو بندوں میں اس زینت کے علاوہ اور یعنی اس جیسی زینت، سب سے وہی زینت اللہ پاک کو محبوب ہے. اور وہ زینت کیا ہے؟ وہ زینت ہے زہد. اور اللہ پاک نے آپ کو زہد عطا کیا. اللہ پاک نے آپ کو دنیا سے بے رغبتی عطا کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی، تمہیں دنیا سے کچھ نہیں ملے گا اور نہ اس دنیا کو تم سے کچھ ملے گا. یعنی تم اپنے زہد میں بالکل مختلف، یعنی آپ کو اس دنیا کی محبت، اس دنیا کی ہوس، اس دنیا کی لالچ کوئی آپ کے دل میں نہیں. حضرت علی کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ آپ جب اذان ہوتی ہے اور وضو کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اذان سنتے ہی آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، آپ کانپنے لگتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، تو میں اس امانت کی ادائیگی کیسے کر سکوں. آپ کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ آپ رات میں اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے رویا کرتے تھے اور اتنا تڑپتے تھے. ایسے روایات میں آتا ہے کہ جیسے آپ کو سانپ نے ڈس لیا، اور سانپ کے ڈسنے کی جیسی بے چینی ہوتی تھی، آپ کو ایسی بے چینی ہوا کرتی اپنے رب کو راضی کرنے. آپ کی نمازوں میں خلوت، وہ محبت، وہ چاشنی کے ساتھ، اور آپ اللہ رب العزت کے خوف اور رجا کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے. یعنی آپ جب شہادت کا عالم ہے آپ کی، تو اس وقت کیا فرما رہے ہیں؟ عمل میں بھی دیکھیں اور آپ حقوق اللہ میں بھی دیکھیں کہ آپ کی جب شہادت ہے تو شہادت سے پہلے، اپنے وصال سے پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یتیموں کا حق ادا کیا کرو، یتیموں کے ساتھ زیادتی نہ کیا کرو، کہ یہ جو یتیموں کا حق ادا کرتا ہے وہ بالکل جنت میں اس طرح جائے گا جیسے یتیموں کا مال کھانے والا دوزخ میں جاتا ہے. یعنی آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں بھی خود کو محو رکھتے تھے اور حقوق اللہ پورا کرنے میں بھی آپ نے کہیں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. یعنی آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا کرتے تھے تو روتے اور گڑ گڑاتے حاضر ہوا کرتے. ماشاءاللہ. آج اگر ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں تو ہماری نمازیں ان سب چیزوں سے خالی ہیں، کیونکہ ہم ان کی سیرت سے واقف نہیں ہیں. ہم جب مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی اپنی نمازوں کو ایسا کرنا ہے، ہمیں بھی اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے. تو میں ریکویسٹ یہ کروں گی کہ ہم سب کوشش یہ کریں کہ اپنے اسلاف کی تعلیمات کو ضرور پڑھیں. ہم سب کوشش یہ کریں کہ ان کی جب سیرت کو آپ پڑھیں گے تب آپ میں عمل کی خواہش پیدا ہوگی، عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کی تمنا پیدا ہوگی. بے شک ناظرین، ہمارے اسلاف کی سیرتوں میں ہم سب کے لیے تعلیمات ہیں جس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. ابھی واپس آتے ہیں ناظرین، اس بریک کے بعد درود پڑھتے رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام ماہ مقدس اور خواتین. ندا نسیم کے ساتھ بات ہو رہی ہے سیرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر. صباحت آپ کی سمتا رہی ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و بہادری اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اعانت کی، اس کا کیا احوال ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کم سنی میں جب آپ کی حمایت کا اعلان کیا، جب آپ 13 سال کے تھے، تو اس کا عملی ثبوت آپ نے اس وقت دیا جب ہجرت کا موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ لٹایا اور آپ وہاں سکون سے لیٹ گئے. اور اس موقع پہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا. اور فرمایا، اب وہ یہ فرماتے تھے کھڑے ہو کر کہ اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ پر فخر فرماتا ہے کہ آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. وہ تھی قولی حمایت اور یہ تھی فعلی حمایت. اور پھر آپ کون سا موقع ایسا تھا کہ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک نہ کہا ہو، خیبر کا موقع ہو، خواہ کسی بھی جنگ کا ہو یا مطلب حالت جنگ کا نہ ہو، اس وقت بھی آپ نے ہر موقع پہ قولی بھی، فعلی بھی، عملی بھی، ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہا اور آپ نے اعانت اور حمایت کا مطلب یہ کہ علم بلند کیا. یہ ختم کر کے میں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ آپ کی شہادت کے حوالے سے کہ 21 رمضان المبارک شب قدر
اور رمضان المبارک کا مہینہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے جو ہمیں عوام الناس کے لیے پیغام ملتا ہے وہ قرآن 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 ہے. قرآن کو پکڑ لیجئے, تھام لیجئے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کی روشنی کے طریقے سے, یعنی اس ٹارچ میں, اس روشنی میں اگر قرآن کو پڑھیں گے تو آپ صحیح قاری قرآن ہو جائیں گے, سبحان اور اللہ. کامیاب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ انیلہ فتح کیا پیغام دیں گی, اور آپ کی شہادت کے حوالے سے اگر 2 جملے عطا ہو جائیں تو. دیکھیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شہادت, جس کی پہلے ہی آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ حضرت علی سے خود اپنے سر اور داڑھی کی طرف اشارہ کر کے جب تک آپ کے یہ لہو لہان نہیں ہوگا, یہ خون سے رنگین نہیں ہو جائے گا, تب آپ کی شہادت ہوگی. اور ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا نماز فجر کے وقت. یعنی آپ عبادت کا اور زہد کا عالم دیکھیں کہ آپ اس وقت بھی نماز میں, اور جس دن شہادت ہوئی تھی تو آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر تھے, اور آپ بار بار آتے تھے, باہر نکلتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے, اور اس میں اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کب میں جا کر اپنے رب سے, اپنے نبی سرکار علیہ السلام سے ملاقات کروں گا. یعنی یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مجھے جانا ہے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں پیغام یہی ملتا ہے, جیسے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور علی جدا نہیں ہیں. تو آپ نے اپنی زندگی میں بھی یعنی اپنا ہر فیصلہ, اپنا ہر کام قرآن, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارا. تو آپ کی سیرت اور کردار سے ہمیں بھی یہی ملتا ہے سبق, اور پیغام یہی ملتا ہے کہ جتنا زیادہ قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن کو سیکھیں, سمجھیں, اور اولیاء کرام اور ایسے بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں, تاکہ ہمیں بھی وہ رہنمائی مل سکے, ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل سکے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. میں آپ دونوں کی بہت مشکور ہوں, ممنون ہوں کہ آج سیرت مولا علی مشکل کشا پہ آپ نے لب کشائی کی, اور ہم نے آپ دونوں سے بہت کچھ سیکھا. ناظرین, آپ تمام کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, اور آج ہم نے 21واں پروگرام کیا ہے. ہم گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں, اور بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین رفیق, داماد رسول, صحابی رسول, برادر رسول, مولا علی مشکل کشا شیر خدا, شہنشاہ ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ناظرین, آپ وہ ہیں کہ عبادت میں یکسوئی اس درجے پہ نظر آتی ہے ہمیں کہ اگر پاؤں سے کانٹا بھی نکال لیا جائے تو پتہ نہ چلے. آپ وہ ہیں کہ جو اتنے بہادر ہیں, اتنے جری ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے موجود ہوتے ہوئے بھی علم آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو لاکھوں عقیدتیں بلکہ کروڑ سلام ہم بھیجتے ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے, اپنے بچوں کو ان کی سیرت پڑھائیے, سکھائیے, تاکہ ہر گھر میں ایک علی پیدا ہو جائے. ندا نسیم کاظمی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے, جو اگلا سیگمنٹ ہے, وہ آپ لاہور سے براہ راست دیکھیں گے. سرور نقشبندی اسے ہوسٹ کریں گے. مجھے اجازت دیجیے گا, اور میں چاہوں گی کہ اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز, اختتام معاف کیجیے گا, نورین فائز کی خوبصورت آواز پہ کروں. میری جانب سے فی امان اللہ. میری کشتی پار لگا دینا, میری کشتی پار لگا دینا, اے مولا علی شیر خدا, میری کشتی پار لگا دینا, میری کشتی پار لگا دینا. شہادت مسجد میں پیدا ہوئے, اللہ کے گھر میں پائے شہادت مسجد میں. کیا شان ہے تمہاری شہر خدا مولا, کیا شان ہے تمہاری شہر خدا. میری کشتی پار لگا دینا, میری کشتی پار لگا دینا, میری کشتی پار لگا دینا. اے مولا علی شیر خدا,
میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا سبحان اللہ. تم نے سنی فریاد سبھی کی تم نے مدد کی بندوں کی تم نے سنی فریاد سبھی کی تم نے مدد کی بندوں کی اب میری بھی سن لو میرے خدا مولا واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میری بھی سن لو میرے خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا اے مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا جان بڑی مشکل میں پڑی ہے آؤ مدد کو شیر خدا جان بڑی مشکل میں پڑی ہے آؤ مدد کو شیر خدا جان بڑی مشکل میں پڑی ہے آؤ مدد کو شیر خدا سب کہتے ہیں تم کو مشکل کشا مولا سب کہتے ہیں تم کو مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا